جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ اپھار رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ۔ وہ کی میں بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارے زمین سے اللہ نے حکمراں چھڑا ہے، میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر۔ اسے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا شہن شاعر! اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، اور کسی بندے سے جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے تو اسے قرضہ مانگنا شروع کرو۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا۔ بہن 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو؟ ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے، یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے۔ یہ تو ہمارے نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان کی درد بھری کہانیاں سنی، میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی۔ مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا، تو سیڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آخر ہے۔ اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے انسان، اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر۔ 1 ٹکا نہیں چاہیے، 1 ٹکا نہیں چاہیے۔ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کر، اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت، ایک مرد، میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے، اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے، اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کہا نہ سنی نہ دیگر میرے کو آ جائیں، اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے تھکے کھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات، نہ کہ مغربی اقوام۔ مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کہاں سے طلوع ہو؟ میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کی، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ تو اب جو کام بھی کرے اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا اب معافی مانگ لی، توبہ کر لے، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا۔ پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں گا۔ اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں۔
जावेद चौधरी ने ना मुझे फोन किया, वो जो कॉलम वाला है, कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उफार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह। वो कि नहीं कहता, आप कहते हो जितने मर्जी गुनाह करो तौबा करो माफ हो जाएंगे, फिर तौबा करो माफ हो जाएंगे। आपका नौकर 2-3 दफा करे खराबी तो आप उसे माफ करेंगे? मैं कहा बड़ा बेवकूफ है तू जावेद चौधरी, तू तारे जमीन से अल्लाह ने हिकमड़ा छड़ा है, तो मैं तो अपने बेटे को माफ नहीं करूंगा। नौकर तो बात की बात है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। लन तबलगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलगू नफ़ई फतनफ़ऊनी। तुम्हारी इबादतें मुझे नफा नहीं पहुंचाती और तुम्हारे गुनाह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारे नाफरमानियों से मैं छोटा नहीं होता, तुम्हारी फरमाबरदारी से मैं बड़ा नहीं होता। मैं अल्लाह अकबर। हम कहते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है, ये भी ठीक है, लेकिन असल माना ये नहीं है। शय तो शय कोई नहीं, शय तो मखलूक है। कहे तो मखलूक है, खालिक और मखलूक में कैसे जोड़ बैठाएं? हाँ भाई, चूहा छोटा है, हाथी बड़ा है, ठीक है, लेकिन जमीन छोटी है और अल्लाह बड़ा है, ये तो मजाक है तकबीर का। अल्लाह अकबर मिन अन यूसुफ, ये इसका असल मतलब है कि जितनी तारीफें अल्लाह की कर लो, जितनी हम्दो सना अल्लाह की कर लो, और क़यामत तक करते रहो, सारे मिल के करो। समंदर को स्याही बना देता हूं, दरख्तों को कलम बना देता हूं, तुम पर इल्म खोल देता हूं, लिखो मेरी तारीफ 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 तारीफ। समंदर खुश्क हो जाएगा, कलम टूट जाएंगे, तुम थक जाओगे, तेरा रब उससे भी बड़ा है, तेरा अल्लाह उससे भी बड़ा। चूंकि इब्तदा कोई नहीं, इंतहा कोई नहीं, हर चीज की इब्तदा भी है, इंतहा भी है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरह हदीद। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, इसको मेरे नबी ने खोला। अंतल अव्वल फलैस क़ब्लक शै, तू वो अव्वल है जिससे पहले कुछ भी नहीं है। वो अंतल आखिर फलैस बअदक शै, तू वो आखिर है जिसके बाद भी कुछ नहीं है। वो अंतल ज़ाहिर फलैस फ़ौक़क शै, तो इतना बुलंद है कि तेरे ऊपर कुछ नहीं है। वो अंकल बातिन फलैस दूनक शै, तो इतना छुपा हुआ है कि तुझसे कोई चीज छुप नहीं सकती। वस्या समअहुल अस्वात, अल्लाह ताला कहता है इस वक्त मैंने एक जगह पढ़ा था, ठीक है या गलत, इस वक्त दुनिया में 6000 जबानें बोली जा रही, उससे पहले भी हजारों थी, आइंदा भी हजारों आएंगी। 6000 इस वक्त बोली जा रही, और अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम सारे बोल ही तो रहे हो, मैं भी बोल रहा हूं, अब सारे बाजार बोल रहा है, सारी दुनिया बोल रही है, चरिंद परिंद बोल रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सबकी सुनता, कोई गलत फहमी नहीं लगती। तुम अव्वल आखिर, तुम मुर्दा जिंदा, तुम बूढ़े जवान, तुम मर्द और औरत, तुम इंसान और जिन्नात, तुम पहले और पिछले, अगले और पिछले, और खुश्क और तर, सारे इकट्ठे होके इकट्ठा मुझसे सवाल करो। किसी एक का बोल सुनते हुए भी मुझे गफलत नहीं होगी, सबकी सुनूंगा, फिर सबका चाहा दे दो। फ़अअतयतु कुल्ल इंसान मसअला था। अल्लाह भी अजब ज़ात, उसे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज हो जाता है। क्या शहंशाह, उससे मांगो, नमक भी मांगो। मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो। खुश हो मुझसे मांग रहा। और किसी बंदे से जान छुड़ानी वो बाइज्जत तरीके से, तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो। इंशाल्लाह तो फोन ही डिलीट कर दे और थोड़ी राह ही छड़ जावे। और मेरा अल्लाह कहता तुम मांगते नहीं है मुझसे, तुम मांग, मैं खुश होता हूं।
بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے, کھڑے ہو کے پینا نہیں سنت ہے. قرآن و فتویٰ لا دے ہو میرے پہ. تو اللہ سے دوستی لگانی ہو, مانگنا شروع کر بھکاری کی طرح. ہم مانگتے نہیں ہیں, ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں, لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں, کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں. پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں, 100 روپے دے دو جی, دو گے اس کو. ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے, اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ, اپنا غم سناؤ, اپنی تکلیفیں سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا, یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا, اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تیرے تو سوا کون ہے, میں کتنے جاؤں, کرنا میرا کام, کر نہیں کرنا پھر بھی کر. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے. یہ تو ہمارے نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے, وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں. دعا تو فریاد ہوتی, کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے. اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے, یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا. تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے, اور دعا تو فریاد ہوتی ہے. فریادی بن کے مانگو, کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا. اور عجب بات بتاؤں, ایمان کی شرط نہیں لگائی, اسلام کی شرط نہیں لگائی, نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی, ایک شرط لگائی, امن یجیب المضطر اذا دعاہ. ہندو, مسلم, کافر, مشرک, مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں. انہیں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں, وہ سب تو تھوڑے سے ہیں, 100 ارب, باقی تو سب غیر مسلم ہیں. وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے. الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا, رب العالمین کہا. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے. ایک مہمان آ گیا, انہوں نے کھانا رکھا, انہوں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا کی. تو انہوں نے کھانا اٹھا لی, پڑھیا. میں کافر نہیں روٹی کھوا سکتا. وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا, اللہ کے خلیل. اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا, میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی, تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا, واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا, میرا بندہ ہے کھانا کے. تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے, آ جا بھائی, آ جا بھائی, کھانا کھا. اس نے کہا کیوں؟ کہ تیرے میرا رب نے تیری سفارش کی. کہنا کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے, میں اس کو مانتا بھی نہیں, پھر بھی میری سفارش کی ہے, مجھے کلمہ پڑھا دے. اللہ نے ایمان بھی دے کر. ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں. ہر انسان کے پاس ایک حد ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے, دیکھتا کیسے ہے, اس کی مثال دی. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے, کالی رات گھنگور گھٹا ہو, کالے بادل, کالی رات, کالا پہاڑ, کالا پتھر, اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں, میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ. کیا دیکھنے والا, ورہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی, اسے 2 نمبری ہو سکتی. بلاغ رسلنا لدیہم یکتبون. جو بول رہے ہو, جو کر رہے ہو, یہاں 2 بیٹھے ہیں, لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچھپ کے فائل میں لے لیتے, اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک,
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا، کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا۔ کہے گا مال ہادل کے فاو مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائے کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی۔ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان۔ آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھپڑ جاتے ہو، بابا من ایسے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی۔ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا، رات کو روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی۔ ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا۔ تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا ہوں۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے۔ جیسے مولی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی تو میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ ہیں۔ غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کا دھبا لگ جاتا ہے۔ اور اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی۔ مولانا صاحب سانتا کوئی بیٹی نہیں آتا، تو ایڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آخر ہے۔ ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم۔ کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا، کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے۔ سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی، مرے رہا۔ سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے۔ اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے۔ جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دے، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا۔ بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے۔ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا، اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا۔ اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم۔